اور ایک کیونکہ میں فریدہ آپا سے بھی جاننا چاہوں گی. فریدہ آپا واز ہر سیلف ان میڈیا انڈسٹری, اور فریدہ آپا کا میک اپ کا کون نہیں جانتا, ایکٹنگ تو سب جانتے ہیں, لیکن فریدہ آپا نے ایک اسٹار سے شادی کی, اور آف کورس ہمارے پاکستان میں, اور اب اسٹار چھوڑ دیں, آپ کسی بھی ایسے بڑے کسی ریناؤنڈ بندے سے شادی کریں تو اس کا ایک اور ایک اسٹارڈم ہوتا ہے, اور سم ہاؤ اس کے کہیں نہ کہیں لوگ اس کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں, تو گھر والے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے وہ کیا کہتے ہیں امپیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ان پہ اس کا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو فریدہ آپا آپ نے اس چیز کو ویسے کیسے لیا, اور پھر کیونکہ دیکھیں ایوری بڈی نوز, آپ اتنی بار ذکر بھی کر چکی ہوئے ہیں, سو ایک کمپرومائزنگ سچویشن میں بھی آپ گئیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس میں اپنے اندر اتنی برداشت کیسے پیدا کی کہ آپ نے اتنی زبردست جگہ بنا لی, سب آپ سے محبت اتنی کرتے ہیں؟ ہاں بس یہی ایک بات ہے جو انہوں نے اسٹارٹنگ میں کہی تھی کہ بس ایک آدمی کو خاموش ہونا ہے نا, ایک آدمی کو. اور دوسری وجہ یہ تھی, اگر یہ کہیں آپ کہ شبیر بہت بڑے ہیرو تھے اور سب کے ساتھ کام کرتے تھے یا کچھ, تو بس ایک پلس پوائنٹ تھا تھوڑا, اس کے باوجود بھی میں بہت کچھ کرتی تھی ان کے ساتھ بیچاروں کے, لیکن یہ ایک پلس پوائنٹ تھا کہ میں خود بھی یہ کام کرتی تھی. جی جی ہے نا, تو مجھے معلوم تھا کہ ہم کام کیسے کرتے ہیں, کیا ہے, کون سا رات کا سین ہو رہا ہے, اور یہ رومانٹک سین ہو رہا ہے تو کتنے سارے لوگ ہیں سامنے, یہ معلوم تھا. جنہیں نہیں معلوم ہوتا پھر وہ ایک یہ تھی, اور ایک یہ تھا کہ بس خاموش رہنا ہے ذرا, یہ اگر بات کر رہے ہیں یا کچھ, بہت زیادہ ہر چیز کو کمپرومائز کیا, برداشت بہت زیادہ خاموش رہنا اور کمپرومائز کرنا اچھا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا اچھا صحت کے لیے بالکل, لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں. پھر ذرا بچے جب بڑے ہوتے گئے, کیونکہ میں اتنی خاموش رہنے والی ہوں نہیں, آپس کی بات ہے, تو میں نے پھر آگے عورت مضبوط بھی ہوتی جاتی ہے. ہاں مضبوط عورت بچوں جیسے جیسے بچے بھی بڑے ہوتے ہیں, اور پھر نہیں ایسا بھی نہیں تھا, مجھے معلوم تھا کہ یہ دل کے کیسے ہیں یا کیا ہے, یا بات کر رہے ہیں بتا رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. تو کبھی کبھی میں بھی اگر زیادہ ہو جاتی تھی تو ایسے نارمل ہمارے گھر کی روٹین رہتی تھی. اچھا دیکھیں ہر چیز ریلیشن شپ پرفیکٹ بھی ہوتا نہیں, اور اگر کوئی چیز بہت پرفیکٹ ہو تو وہ بہت ایب نارمل چیز ہے, وہ ایب نارمل ہے. اچھا دو کالر ہمارے ساتھ تھیں, ایک تو بھی جیسے اسما جی تھیں, انہوں نے کہا کہ ان کی جو دوسری شادی ہے تو بچے اگر چھوٹی موٹی چیزیں کہتی ہیں مجھے بادر کرتی ہیں کہ تولیہ یہاں پہ کیوں رکھا ہے, جوتے ایسے کیوں رکھے ہیں. دین نسرین جی ہمارے ساتھ کالر موجود تھی, جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی, اور ان کے داماد بہت سخت تھا, مینٹلی تو آپ ان کو بہت ٹارچر کرتا تھا. تو میں ڈاکٹر وجاہت آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے جیسے پہلے ان کے بارے میں کہا, ان کو کیا کرنا چاہیے جو پہلی تھیں جن کو چیزیں چھوٹی چھوٹی بادر کرتی ہیں؟ ان کو ہم نے کچھ تو آئیڈیا بتا دیا تھا کہ انہوں نے جو جمپ لگائی نا 17 سال کے بچے کی 9 بچے سے, تو وہ ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر ایک ٹاپک ہے, بکس میں ہے, کتابوں میں, انٹرنیٹ میں بھی ہوگا, وہ پڑھیں تو ان سے ان کو ہیلپ ملے گی, جو کہ بکس میں باقاعدہ ایک بیماری کے طور پہ درج کیا گیا ہے سائیکیٹری میں. دوسرا یہ جو دوسری بات کر رہی تھی ان کے لیے میں زیادہ فکر مند ہوا, جو نسرین آنٹی کی کالج کی بیٹی, ان کے لیے میرا ایک لمحے کے لیے نا میرا دل کیا کہ میں ان کو بلا کے یہاں تفصیل سے بتاؤں, کیونکہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا مظلوموں والا جی, اور بچوں کی طرف نا امیدی کی امید لگائی ہوئی ہے کہ کچھ اچھا ہونا نہیں ہے, لیکن پھر بھی امید, یہ بڑا خطرناک ہے. اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں ہے, آپ پیار سے سٹینڈ لیں. یہ جو داماد ہو یا بہو ہو, مرد ہو, یہ جو گدھے ہوتے ہیں نا, ان کو سیدھا کرنا بھی پڑتا ہے تھوڑا سا. ایسا نہیں ہے کہ سیدھا دامادوں کو گدھوں سے ملا دیا. نہیں میں نے بہو کی بھی بات کی, میں نے ویسے ہم گدھوں کو نا ہم اتنا ان کو ڈیویلیو کرتے ہیں, اتنا ہارڈ ورکنگ اینیمل ہے وہ, بہت ہارڈ ورکنگ اینیمل ہے. وہ ایک الگ بات ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص ظلم کرے جا رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور ہم اس کی یوں کر کے ارتی اتارے جا رہے ہیں, تو اس کا آگے کا سٹیپ ہوگا کیا, اس نے مزید بھی کرنا ہے نا. بالکل, اور آپ امید لگا کام غلط کر رہے ہیں, اور امید اور پاور مل رہی ہوگی, اس کو تو لگے گا کہ ہاں بھی میں ویلیڈیشن مل رہی ہے مجھے ویلیڈیشن, اس کے تو ریفلیکسز میں آئے گا کہ ایسے ہی کرنا ہے, ہاں ایسے ہی کرنا ہے. پھر اس کے بچے ایسے ہوں گے, پھر اس کی نئی بیوی بھی بیچاری ایسے سفر کرے گی, اس کو ایکسیپٹیبلٹی بڑھ رہی ہے, مجھے ویلیڈیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل. کسی کو تو انٹروین کرنا پڑے گا نا. ایسے لوگوں میں کوئی باہر کا شخص, کوئی خاندان کا مرد, کوئی 4 عورتیں بل بانٹ کے بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. جب تک بات نہیں ہوگی, جب تک کچھ نہیں ہوگا, بہت ضروری ہوتی ہے, بات کرنی بہت ضروری ہے. بالکل, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک سیلف ورتھ کی کمی ہوتی ہے, جس کے لیے ہم اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتے کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہوں. میں اپنے لیے جیسے کھڑی ہوں, میں اپنے بچوں کے لیے کھڑی ہو جاؤں, کیا میرے اندر اتنی, میں اپنے آپ کو اتنی امپورٹنس دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنا کے مجھے اس دنیا میں کسی مقصد سے بھیجا ہے,
اور وہ مقصد شاید پورا نہیں ہو سکے گا اگر کوئی مجھ پہ روز تشدد کر رہا ہے. اچھا یہ لوگ آپ نے بات بالکل صحیح کی, بہت ساری خواتین کی تھی میں خود تو برداشت کروں گی, بچوں پہ ابھی ہمیں کچھ کہہ دیں ہم کون لگے اس کے جسم, اپنی جان, اپنی روح, اپنی سائیکولوجیکل اسٹیٹ, اپنی مینٹل اسٹیٹ کے لیے اللہ کو جواب تو دینا ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے جو کسی استعمال میں آنی چاہیے. تو وہ اگر کوئی کسی تشدد کے ذریعے یا ایک سائیکولوجیکلی ڈسٹربنگ سچویشن میں اگر آپ ایک عورت ختم ہو رہی ہے اور پھر آپ دیکھیں کتنی عورتیں بیچاری بن جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو بیچاری سمجھتی ہیں. اللہ پاک بھی سے کہتا ہے کہ جب تم بار بار اگر کہتے ہو مبتلا بھی کر دیتا ہوں. اس ٹائپ کا جو نیریٹو جب بلڈ اپ کرتے ہیں, جب ہم اپنے کسی بھی چیز کو فیوچر سے کنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا, وہ مجھے چھوڑ دے گا, وہ مجھ سے دور ہو جائے گا. اب جیسے ہم کانسیکوینسز بیسڈ بیہیویئر بنا لیتے ہیں, اس میں ڈر و خوف آ جاتا ہے. لیکن بچوں کے لیے نا ماں بالکل پاگل ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہتی ہے ایسی کی تیسی. وہ جو وائب ہے وہ وائب ہے بچوں کے لیے جو آپریٹ کراتی ہے نا, تو پھر کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. لیکن یہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لا سکتی کیونکہ اس کو فیوچر کا ڈر ہوتا ہے, اس کو یہ ڈر ہوتا ہے. اچھا پھر وہ بیچاری ہمت بھی کر لینا تو 4 فرینڈز آ کے اس کو ڈرا دیتے ہیں, یا کوئی نہیں تو اس کی ماں ہی ڈرا دیتی. بالکل. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے گھر میں ایک بچی تھی, اس کی بہت جلدی شادی ہو گئی, 14 سال شادی رہی, ایک بچہ ہوا, یہی کہ بچہ ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو جب اس نے ڈیورس کے لیے وہ ڈٹ گئی تو ان کی ساس نے ان سے آ کے کیا کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو, اپنے میاں کے ساتھ ایک کمرہ ساتھ میں رکھ لو اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ تم پوری کر لو. تو اس نے کہا میں کیوں ایسے رہوں, کیونکہ تم تو لڑکی ہو نا بیچاری, تمہاری تو واپس شادی ہوگی نہیں, تو تمہیں تو ہم یہ کر دیتے ہیں, مطلب ہم آپ پہ ایک رحم کر رہے ہیں کہ آپ ساتھ میں رہ لیں, اگر تم سے برداشت نہیں ہوتا بس تم اس کی ضروریات پوری کر دو. یعنی عورت کی کوئی ضروریات نہیں ہے, جیسے عورت کی کوئی ورتھ نہیں, یعنی انہوں نے یہ ورتھ کری. ایک عورت سے یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری یہ ورتھ ہے. ایک جگہ بہت زیادہ برداشت کر لینا بھی نا اپنے ذات کے ساتھ ظلم ہے, اور ایک جگہ عدم برداشت بھی, وہ بھی ایک ڈفرینٹ اور نیکسٹ لیول کا ظلم ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, مہمونہ بطول موجود ہے. السلام علیکم جی, ڈی جی خان سے کالر ہے. وعلیکم السلام مہمونہ, اللہ کا شکر بالکل ٹھیک. مہمونہ کیا کہنا چاہیں گی؟ صبر کے حوالے سے بس یہ کہنا چاہتی ہوں, بس بات نہیں کر پا رہی. بچپن سے شاید آج تک بھی صبر ہی کیا میں نے, اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم, مولا علی کی قسم. ہیلو جی جی میں آپ کو سن رہی ہوں مہمونہ, ہم سب آپ کو سن رہے ہیں. جی رشتہ میں کبھی کچھ بھی نہیں ملا. مہمونہ آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ میری شادی کو 25 سال. 25 سال ہو گئے. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں. بچے کتنے بڑے ہو گئے آپ کے؟ بچے تو بڑے, بس میرے ہسبینڈ نہ, میری شادی بہت کم ایج میں ہوئی تھی, تب میں 8 کلاس میں پڑھتی تھی, اور میرے شوہر مجھ سے تقریباً 30 سال بڑے تھے. کتنے بڑے تھے آپ سے؟ 30 سال. 30 سال بڑے تھے آپ سے؟ نظر دے گا, مطلب ہم ان کے گودوں میں پلے ہوئے ہیں. Oh my God, I'm so شوہر کی گودوں میں پلے ہوئے. Oh my God, I'm so sorry. جی قسم سے. اور پھر میں جہاں بھی جاتی ہوں تو پھر وہ کہتی ہے یہ تمہارا بابا ہے. میں نے کہا نہیں, تو لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں. کیا ہے؟ لیکن نہیں ہے, بڑا بابا ہے. Oh my God, oh my God. اور اس کے باوجود بھی بلیو کرے, میں نے سب کے لیے بہت اچھا سوچتی ہوں, کرتی ہوں سب کے لیے. اور اسی وجہ سے مجھے شوگر ہوئی ہے, بلڈ پریشر ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کے میاں آپ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں, آپ لوگوں سے پریشان زیادہ ہیں, میاں سے پریشان زیادہ ہیں؟ میں سب سے نہیں. اچھا, میاں تو بہت بڑے ہو گئے ہوں گے نا, ظاہر ہے, جب 30 کے تھے اب تو وہ 60 کے ہو گئے ہوں گے. جی جی ہاں. اچھا, 8-9 سال کے ایج میں تھی جب میری شادی ہوئی تھی. 8-9 سال. آپ کے ماں باپ نے کتنا ظلم کیا آپ پہ. آپ نے بولا آپ 8 کلاس میں تھی. ہاں جی, تو ظاہر اب میٹرک 14 سال میں ہوتی ہے تو مطلب 11-12 نہیں میری 11-12 کی ایج تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میری ایج تھی, بہت کم ایج تھی. آپ کے والدہ میں سے حیات ہے. آپ کو مارتے تھے آپ کے میاں؟ نہیں مارتے تو نہیں تھے, بہت کم. جیسے رات کو میں سو جاتی تو پھر نہ کبھی کبھی
मारते थे, थप्पड़ वगैरह मारते थे, तो सुबह मैं खुद उनसे सुबह माफी मांग लेती थी। तो भाई की क्यों थी आपके माँ बाप ने शादी? ये जुल्म शौहर ने किया है या माँ बाप ने किया है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, वो बारात लेके जबरदस्ती तो नहीं आ गया था ना, माँ बाप ने माने, तो माँ बाप की भी तो थोड़ी सी बात करी। इसको सब्र या अदम बर्दाश्त नहीं कहते, इसको जुल्म सहना कहते हैं। जी, जुल्म सहना कहते हैं इसको। तो माँ बाप तो अच्छा, समझदार थे ना, बच्ची छोटी थी। हाँ, मुझे बताएं, अच्छा आपके वालिदैन हयात है? अम्मी फौत हो गई, अबू जिंदा है। आप बहुत ज्यादा वो खाते हैं ना। मुझे बताएं, आपने कभी मैमूना जी अपने अब्बू से कहा कि अब्बू आपने मेरी इतनी जल्दी क्यों शादी कर दी थी? पूछता है ना, मेरी अम्मी अबू में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, फिर अम्मी बीमार रहती थी इस वजह से कि हम 6 बहनें हैं। इस वजह से हालात कुछ ऐसे थे, लेकिन मुझे आप बहुत अच्छी लगती, जब मैं कराची आऊंगी तो फिर आपसे मिलने भी आऊंगी इंशाल्लाह। जरूर आइएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और आपने जिंदगी बड़ी, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। तो देखिए, ये माँ बाप की भी बहुत सारी, माँ बाप के गलत डिसीजंस भी होते हैं, लेकिन मजबूर, अब ये कह रही है कि 6 बहनें थीं और उनको था कि माँ बीमार रहती तो उसकी शादी सब पार्टनर्स है ना, मतलब सब पार्टनर। ये तो सीधा सीधा कानूनी मामला है। ये कानूनी मामला है। इसमें तो लेकिन आपको पता है कितने अरसे तक पाकिस्तान में चाइल्ड ब्राइड के कोई लॉज नहीं थे, बहुत रिसेंट ये काम हुआ है जिसमें, और बहुत सारे लोगों की शादी इस तरह से 16 साल में, क्योंकि 16-17 साल में मेरी पूरी दुनिया में नहीं। पीडोफाइल्स होते हैं जो उनकी शादी का रंग दे देते हैं और कुछ भी। जैसे जैसे हम इंसानियत को ये शऊर आ रहा है तो हम इस चीज़ को बेहतर करते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोग ये बेचारेपन की बात कर रहे थे ना, विक्टिम माइंडसेट, तो आई थिंक कि वहाँ पर ज़ाहिर है कि जब आपकी फ़ेथ और तवक्कुल की ताकत बढ़ती है तो आप लोगों का सामना कर सकते हैं। वो जो है ना हज़रत दाऊद का जो किस्सा कि एक पत्थर से उन्होंने एक बड़े देव को गिराया, तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बड़े बड़े देव होते हैं, लेकिन हमारी ताकत अगर अल्लाह ताला बन जाए। और आप देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि वी विल नॉट चेंज योर कंडीशन अंटिल यू चेंज व्हाट इज़ विद इन योर सेल्फ। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी कुव्वत हमारे अंदर रखी। बच्चों में आता है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। एग्जैक्टली, बचपन से हमारे ऐसे हमने स्टोरीज कितने ऐसे मोरल जिसमें पढ़े हुए हमने। तो कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैरिज इज डिफिकल्ट एंड डिवोर्स इज डिफिकल्ट, चूज योर डिफिकल्ट, राइट, चूज योर डिफिकल्ट, यू हैव टू चूज योर डिफिकल्ट। तो एक जिल्लत के साथ आप गुजार रहे हैं जिंदगी जो डिफिकल्ट है, और फिर एक और जिंदगी आप चूज कर सकते हैं जो आप अपने टर्म्स पे यूज कर सकते हैं। और आप देखिए रसूल पाक फर्स्ट मोनोथेइस्टिक रिलीजन था जहाँ पर वो राइट ऑफ डिवोर्स औरत के लिए लेकर आए। ठीक है, तो अगर अदम बर्दाश्त की यहाँ पर हम बात करें कि औरत से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहाँ पर रसूल ने औरतों के लिए ये हक दिया। लेकिन उस टाइम में हम देखें, हम तलाक याफ्ता औरतों को निकाह में ले लेते थे। जी, शादियां बनाने को प्रमोट करें और हम ये देखें कि जो लड़की बता रही है कि ये हो रहा है, तो हमने अभी सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनी है, ठीक है। तो इसलिए हम कभी भी लड़कियों को और सोसाइटी, पूरा मुआशरा हमारा प्रोग्राम देख रहा है, हम इस चीज़ को हाईलाइट ना करें कि खुला ले लें, तलाक ले लें, ठीक है, क्योंकि ये भी अदम बर्दाश्त में आएगा। और हम तो आज का टॉपिक ही ये है कि अदम बर्दाश्त। लेकिन जो स्टोरी अगर जहाँ पे बहुत टॉर्चर वाली वो बात है, जहाँ पे लड़का नशा करे, ठीक है, या फिर उसको मार रहा हो, मारपीट कर रहा हो, नशे वाले, अब ये तो इनका तो फील्ड है नशे वालों को ठीक करना, बगैर जहाँ तक पूरी बात कह दी, मैं तो डर गया था कि नशा बेचना तो फील्ड ही बना दिया आपने। मेरा मतलब है कि आप तो बहुत अच्छी तरह माहिर है कि जो बंदा एक दफा करता है और फिर वो उसको एक आदत से पड़ जाती है, वो करता रहता है, तो और फिर वो मारता रहता है और फिर वो बेहिस हो जाता है और बहुत कुछ होता है। तो ऐसे एक्सट्रीम मौकों के लिए तो ये बिल्कुल चीज़ जायज़ है, ठीक है। और आप मुझे ये बताएं, हम बर्दाश्त, जो मेरा पहला, मैंने इंट्रो में भी एक बात की, हम जब अपने लड़कियों को कहते हैं कि तुमने बर्दाश्त करना है, हमारी कितनी गलत सतह पे पेरेंटिंग हुई है कि हम लड़कों को क्यों नहीं बताते कि लड़कों ने भी बर्दाश्त करना है। क्योंकि शादी सिर्फ एक उसका काम नहीं है, कि वो एक पार्टी को संभालने का काम नहीं है, वो दोनों की कलेक्टिव एफर्ट से ही वो आगे चलेगी। जितने सुलझे हुए खानदान हैं वो लड़कों को भी समझाते हैं, लड़कियों को भी, ठीक है। शादी से पहले हम उसको नाम देते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग, मगर ख़ानदानों में बग़ैर ये नाम लिए बच्चों को बताया जाता है। मैंने तो बहुत छोटे छोटे लड़कों को ये भी कहते सुना है, उनकी माँओं को, कि ऐसे मत करो, बीवी आई तो क्या सोचेगी, ठीक है।
یہ کہتے سنا ہے. میں خود سن لیا, میں تو اپنے 3.5 سال کی بیٹے کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے ذلیل نہ کرانا اگلوں کی بیٹی کے سامنے. جی جی بالکل اس کے سامنے میرے سر بتا, وہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی کوئی کوئن تھی جس نے اپنا شہزادہ جو ہے اچھا بچہ. میں آپ کو بتاؤں, جب میرا پروپوزل آیا تھا تو اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی, میری والدہ بھی تھی, اور امرین کی وائف نے بولا کہ اس نے تو بہت پڑھائی لکھائی کی ہوئی ہے, یہ تو اس کو اتنا آتا نہیں ہے صفائی وغیرہ کرنے میں اور چائے بنانے میں. یہ تو پتہ ہے میری والدہ کیا کرتا ہے, لو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وجاہت کر لیتا ہے. اور میں یوں ان کو دیکھ رہا اور کہہ رہی ہاں چائے بھی بنا لیتا ہے, انگلینڈ میں رہ کے آیا, اس کو سب آتا ہے, ضرورت ہی نہیں, یہ تو ایڈجسٹ ہو گئی. میں نے کہا امی تھوڑا تو خیال رکھو. کہہ رہی اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ بتائیے, میں اپنی والدہ کی بات کر رہا ہوں, اور جس کی بیس پہ ان کی والدہ نے اتنا اچھا اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے رات کو ہی میسج کر دیا ہمیں تو لڑکا قبول ہے. اب وہ دن, آج کا دن صفائی میں ہی کرتا ہوں, اور موڈ ہوتا ہے تو وہ چائے بناتی ہیں, ورنہ تو چائے میں بنا دیتا ہوں, کیونکہ چائے بنانا مجھے اچھا لگتا ہے. اٹس آل اباؤٹ موڈ. بس کسی طرح ہم آپ کے گھر چائے پینے کے لیے آ رہے ہیں. چلیں بھائی, اپنے دلوں کو کشادہ کریں. دیکھیں, ایک تو اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو تھیراپیز کام کر رہی ہیں, ضرور تھیراپیز لیں, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے عدم برداشت کی وجہ سے آپ کے بچے, آپ کے گھر کے لوگ کسی ٹراما یا کسی بہت ہی اذیت سے دوچار ہو رہے ہوں. اور اگر وہ آپ کے آس پاس کے رہنے والے لوگ آپ کی اس فطرت سے خوش نہیں ہیں, وہ رب العزت آپ سے کہاں خوش ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی رہی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.